آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے، 99 روپیز 99 روپے کمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا، آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 99۔ یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بازار میں بیچ کر کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپیہ کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپیہ کمایا ہے، لیکن 1 روپیہ آپ کے پاس کہیں سے حرام کا آ گیا، ناجائز، حرام کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے۔ 99 روپے میں وہ 1 روپیہ آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتا لے لیا، 100 روپے کا پنجابی خرید لیا، جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں، 99 روپے محنت کے ہیں، لیکن 1 روپیہ اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر قمیض خریدی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا تمہارے جسم پر رہے گا، اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی، نہ نفل عبادت قبول ہوگی، تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آواز آتی ہے ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ 99، ارے بھائی 99 میں 1 حرام کا مل گیا تو کیا ہوا، 99 تو حلال کے تھے۔ تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے، پورا آپ نے ابھی اس کو نل سے نکالا ہے، ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائپ چلا کر کھینچا ہے، یہ پانی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، پیشاب کی صرف ایک بوند چلی جائے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پیئیں گے؟ یا اس پانی سے آپ نہائیں گے؟ یا اس پانی سے آپ کپڑا دھلیں گے؟ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کی ایک بوند چلی جائے تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری ایک بالٹی پانی پاک ہے، لیکن اس ایک قطرے نے، پانی کے پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کو ناپاک کر دیا ہے۔ چونکہ وہ ماء قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 99 روپے میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ 100 روپے بھی آپ کے حرام کے ہو گئے۔ وہ کرتا، وہ قمیص، وہ پنجابی، وہ لنگی، جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ تقوی کی ایک مثال ہے، کیسے بچنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا تھا۔ ہوتا نہیں، ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، چلو ہم یہاں رہیں گے، رہ لیے، رینٹ پر، کرائے پر مکان خریدا تھا۔ اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر، خط، اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے، انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر۔ اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے۔ اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں، مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا۔ رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہے ہیں تم نے کسی کے مکان پر کرائے پہ رہتے ہو، تم، یہ تمہارا مکان نہیں ہے، تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دی ہے،
قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سونا نہیں لیا تھا، چاندی نہیں لی تھی، دولت نہیں چرائی تھی، گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو، انک کو خشک کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھی۔ خواب دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا دوسرے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مٹی لی تب یہ حال، جو دوسروں کی دولتوں پہ قبضے کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کر رہے ہیں وہ اپنی فکر کریں، جو امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور فقیروں کا حق مار رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں۔ حق مارنے کی کئی قسمیں ہیں، آپ صاحب حیثیت اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ بھی حق مارنا ہوا ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس 1,00,000 روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، اگرچہ اس 1,00,000 روپے میں 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام سونا نہیں آ رہا ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی تو آ سکتی ہے، یعنی 1,00,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور 1 سال گزر چکی ہے تو آپ پر 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے جو آپ غریبوں کو دیں گے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ جب چھوٹی سی تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام یہ ہے تو آپ غریبوں کا، مسکینوں کا حق مار کر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے انجام کے بارے میں فکر لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یہ حق مارنا ہی ہے۔ شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑکیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا آپ نے لڑکیوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ کسی حدیث میں نہیں آتا جو اپنے لڑکوں کو پالے گا، پوسے گا، پڑھائے گا، لکھائے گا اور ان کا نکاح کر دے گا اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا کر رکھے گا، یہ کہیں نہیں کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، 4 سال پال پوس کر جن کو پکڑ کر دفن کر دیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پالا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، ان کو پڑھایا ہوگا، ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 3 بچیاں پھر اس نے جن کی شادی کر دی ہوگی، ان بچیوں کا نکاح کر دیا ہوگا، ان کا گھر بسا دیا ہوگا، ان کو دیندار لڑکوں کے نکاح میں دے دیا ہوگا، قیامت کے دن یہ بچیوں کا باپ ان 3 لڑکیوں کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو پڑھانے اور لکھانے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ پھر ایک صحابیہ اٹھی روتی ہوئی کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے پاس تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بیٹی کو ہی پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا، اس کی شادی کسی دیندار لڑکے کے ساتھ بالغ ہو جانے کے بعد کر دے، وہ ایک بچی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، جنت کی بشارت لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے، کیا عزت۔ ایک عزت اور دیکھ لو، شادی کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر، 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی کی اجازت کے بنا
لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا، آپ کے یہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں۔ ارے اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر، کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے سونا چاندی کپڑا لتا۔ تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئیں۔ اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا سسٹم۔ لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں آج کل ہر تھانے کے باہر پولیس، ہر گاؤں میں پولیس تھانہ موجود ہے، چوری اور ڈکیتی کا تصور نکل چکا ہے، قافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ پرتھا اب تک چلی آ رہی ہے، یہ نکلی تھی کسی اور وجہ سے لیکن چلی آج تک آ رہی ہے۔ 300 اور 400 آدمیوں کی بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچ گئے۔ اب لڑکی کا باپ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاؤ، کیونکہ یہ لوگ منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں، بارات میں جتنے آتے ہیں منہ پھٹے ہوتے ہیں۔ منہ پھٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے، تیرے باپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہماری۔ اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاؤ، جب تک اس کے پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھر میں نہیں رہ پائے گی۔ اب بارات پہنچ گئی، نکاح کا وقت آیا۔ پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پہلے لڑکی کا ہوتا ہے، اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ شاید آپ کے یہاں معلوم ہوگا، پیچھے لے جائیے پیسہ سر وہاں گنیے، ہم ان کو بند کرا رہے ہیں، شور نہ کریں، آپ کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ چندہ اتنا ہو گیا ماشاء اللہ کہ 2 دن تک گنتے رہیں گے۔ تو سنیے، لڑکی کی اجازت لیتی، آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا، ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ۔ وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس رجسٹر لے کر، یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت، مہر کتنا ہوگا، یہ کتنا ہوگا، لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، لڑکے کی عمر، محلہ، گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے، اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے۔ ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ، اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں، وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے، وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے، سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے۔ جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے، تو اب ایسے پوچھا جائے گا، وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے۔ اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب، فلاں فلاں کی بیٹی زینب، فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا، مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے، ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح
اتنے روپے مہر کے عوض یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا، اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے۔ اب دو طریقے ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے، اور اگر نہیں بولتی ہے، خاموش رہتی ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنها سماتها، اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا۔ کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ خاموش ہے، بتاؤ بیٹا قبول کیا؟ بیٹا ہم نے سنا نہیں، بولو قبول کیا؟ اب وہ شرم، بیچاری کنواری لڑکی ہے، شرم آ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی، اس دن شرم آ رہی ہے۔ یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن شرم آ رہی ہے۔ ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں حدیث دیکھنا ہے۔ کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو، اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ کونی مار مار کے کہتی ہیں بول بول، ارے بول دے، ہاں کہتے میں نے قبول کیا، بول بول، اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں، بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا۔ جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنها سماتها، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ ایک بار پوچھیے آپ، 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے، تب آپ دوبارہ کہیے۔ جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے، نہ 3 بار کہنا سنت ہے، زور سے بولنا ضروری ہے۔ آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے۔ ہاں زینب فلاں کی بیٹی، آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار، شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا۔ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی۔ رجسٹر آگے بڑھا دیجئے، اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائی۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو، اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا، اس کو بولنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے، اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا۔ یا جس کا شوہر انتقال کر گیا عدت گزار کے، وہ دوسری شادی کر رہی ہے، تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے۔ لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے۔ لڑکے کا نکاح ہوگا، لڑکی کی اجازت لی جائے گی۔ اور یاد رکھنا، دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے، میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے، ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا، اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف، میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا
میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں۔ لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے۔ جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں۔